إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین اکرام، آج ہم قرآن کریم کے 27واں سپارہ کی بعض آیات کا معنی و مفہوم سمجھتے ہیں. 27ویں پارے کا نام ہے قال فما خطبکم. اس پارہ میں 7 صورتیں ہیں: سورہ زاریات، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید. سورہ زاریات میں کفار مکہ و مشرکین عرب کی غفلت کا تذکرہ ہے اور سابقہ قومیں مثلا قوم لوط، قوم عاد کا ذکر بھی ہے. دونوں کے درمیان یکسانیت کی طرف اشارہ ہے. چنانچہ سورہ زاریات آیت نمبر 11 میں مشرکین کے تعلق سے کہا گیا الذین هم فی غمرۃ ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں ہیں، بھولے ہوئے ہیں. قوم لوط کے بارے میں کہا گیا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. الحجر آیت نمبر 72، تیرے عمر کی قسم وہ تو بد مستی میں سرگرداں تھے. اور قوم لوط کے بارے میں کہا گیا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون. سورہ شعراء آیت نمبر 128 اور 129، کہ تم ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یادگار فخر کے لیے بلند عمارت بنا رہے ہو اور بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے. اللہ پر ایمان سے غفلت، رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے غفلت، آخرت یعنی عالم برزخ، موت کے بعد قبر کی زندگی، حشر کے میدان کی کیفیت اور جنت و جہنم کے حالات سے غفلت، یہ چیزیں انسان کو سوائے تباہی و رسوائی کے کچھ نہیں دیتی. جیسے قوم عاد و قوم لوط ہلاک ہوئی، ویسے ہی یہ مشرکین قوم بھی ہلاک ہو جائے گی. لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی اور اپنے گھر والوں کی زندگی کے حالات کا جائزہ لیں، اور سب کے دل و زبان پر اللہ، رسول اور آخرت کی فکر نہیں ہے تو آج ہی سے حالات بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے اور آخرت کی فکر کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے. یہ پیغام ہے اس سورہ میں. سورہ زاریات آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کو برابر نصیحت کرتے رہنے کی تلقین کی ہے. اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرتے رہیں، یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب جب مومن بندے کو تذکیر و یاد دہانی سے فائدہ پہنچتا ہے تو سمجھو یہ اس کے ایمانی طاقت کی دلیل ہے، اور اگر فائدہ نہیں پہنچتا تو اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. سورہ زاریات آیت نمبر 56 اور 57 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کی تخلیق کے مقصد کا ذکر کیا ہے کہ جنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تو مجھے ان سے رزق کی طلب ہے اور نہ میں نے کبھی ان سے کوئی کھانے کی چیز مانگا ہے. ان آیات کے سننے کے بعد اب آپ کو غور کرنا ہے کہ اس مقصد کے حصول میں آپ کتنے کامیاب ہیں. سورہ زاریات کے بعد سورہ طور ہے. سورہ طور کی ابتدائی آیات میں آخرت سے غافل رہنے والوں کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پہاڑ، بیت معمور، بلند و بالا آسمان، سمندر کی لہروں اور کتاب مقدس یعنی قرآن کریم کی قسم اٹھا کر کہا ہے کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا اور اس دن پہاڑ چلنے لگیں گے. اس دن یوم جزا کو جھٹلانے والوں کو جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کو کہا جائے گا یہ وہ آگ ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے. چنانچہ کفار و مشرکین اس دن دھکے دے کر جہنم میں ڈالے جائیں گے. سورہ طور آیت نمبر 17 اور اس سے آگے کی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کو یاد رکھنے والوں کا ذکر کیا ہے کہ متقی لوگ جنت میں پروردگار کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور ان کا رب ان کو عذاب جہنم سے بچا لے گا. ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے بدلے جو جی چاہے کھاؤ اور پیو، اور جنت کے تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اور اللہ بڑی آنکھوں والی حوروں کو ان کی زوجیت میں دے گا. اور مومنوں اور مسلمانوں کی اولاد بھی اگر اچھے کاموں میں اپنے آبا کی پیروی کی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کی اولاد کو اپنے ماں اور باپ سے ملا دیں گے. ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں اور باپ اپنے اخلاص و تقوی اور اچھے کاموں کی بنیاد پر جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے.
اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ان کے درجات بلند کر کے جنت میں ان کے والدین سے ملائیں گے، بشرطے کہ وہ بچے ایماندار اور اچھے کام کرنے والے ہوں۔ حتیٰ کہ والدین کے موت کے بعد اگر بچے ایمان کی حالت میں رہتے ہوئے اچھے کاموں کو انجام دیں تو ماں اور باپ دونوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ جنت میں اور بھی بلند فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیٹوں اور بیٹیوں کی دعا و استغفار سے ماں اور باپ کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک شخص کے جب جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں تو وہ اللہ سے اس کا سبب پوچھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تیرے بچوں کی تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے تمہارے درجات کو بلند کیا گیا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے۔ سورہ طور آیت نمبر 29 اور اس سے آگے کی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو معاذ اللہ کاہن تھے اور نہ ہی شاعر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کافر اپنے الزامات میں سچے ہیں تو ان کو چاہیے کہ قرآن مجید جیسی کوئی بات، ٹھوس بات، سچی بات پیش کریں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کو کس نے بنایا ہے یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والوں کے دلائل انتہائی کمزور اور کھوکھلے ہیں۔ سورہ طور آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کے ساتھ ساتھ صبر کی تلقین کی اور کہا کہ آپ اپنے پروردگار کے حکم پر صبر کریں، بے شک آپ میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی آگاہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور معیت ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، سورہ طور میں تقریباً 15 ایسے سوالات اٹھائے گئے ہیں جو انسان کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کرتے ہیں، یعنی کفر سے اسلام کی طرف راغب کر دیتے ہیں، انسان کو دنیا و آخرت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ ایسے سوالات ہیں جو جبیر بن مطعم کو اسلام میں داخل ہونے کا سبب بن گئے، لہذا آپ خود بھی سورہ طور کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ سورہ طور کے بعد سورہ نجم ہے۔ سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ اور ان کی معصومیت کا اثبات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کوئی بات نہیں بتاتے جب تک کہ مالک کائنات ان پر وحی کا نزول نہیں فرماتے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر بھی کیا ہے اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے سفر معراج میں اپنے پروردگار کی بہت سی نشانیوں کو دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تم اس پر شک کرتے ہو۔ معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، 7 آسمانوں سے گزرتے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھا، سدرۃ المنتہا درخت کو دیکھا، جنت و جہنم کے بعض مناظر کو دیکھا۔ ان آیات میں مشرکین عرب کو سمجھانے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جیسے عظیم فرشتوں کا وہ خالق ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اس کے رسول ہیں جنہیں اللہ نے آسمانوں پر بلا کر بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ بھی کروا دیا اور وہی بھی ان پر نازل فرماتا ہے۔ جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو، خاص کر ان 3 بتوں لات، عزا اور منات میں جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیا ان کے اندر بھی اللہ جیسی خوبیاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ان تمام بتوں کا خاتمہ فرما دیا۔ ان کے نام سے جو بھی قبے اور بلند عمارتیں بنی ہوئی تھیں سب کو ڈھا دیا گیا اور جو بھی اس قسم کے شرکیہ نشانات مکہ میں موجود تھے سب مٹا دیے گئے۔ سورہ نجم آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس باطل عقیدے کا ذکر کیا ہے کہ وہ فرشتوں کو عورتیں قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو عورتیں قرار دیتے ہیں اور ان کے پاس اس حوالے سے کچھ بھی علم نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ وہم و گمان حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ سورہ نجم آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ بڑے گناہوں اور فحاشی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے، یعنی ان کے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس وقت سے جانتے ہیں جب ان کے خمیروں کو مٹی سے اٹھایا گیا
اور جب وہ اپنی ماؤں کے پیٹوں کے اندر چھوٹے بچہ یا بچے کی حیثیت سے موجود تھے۔ سورہ نجم آیت نمبر 36 تا 41 میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کی اہم مضامین کا ذکر کیا ہے کہ ان صحیفوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ بے شک انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ دنیا کی زندگی میں کوشش کرتا ہے، اور وہ اپنی کوشش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا آخرت میں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی میں خود قرآن پڑھا، سمجھا اور عمل کیا ہوگا تو آخرت میں وہ اپنی کوششوں کو دیکھے گا اور اس کا بدلہ بھی پائے گا۔ انسان کے مرنے کے بعد کوئی اور قرآن پڑھے اور سمجھے تو مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سورہ نجم آیت نمبر 59 تا 62 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو قرآن مجید پر تعجب کرتے ہیں اور رونے کے بجائے ہنسی مذاق یا اپنا وقت گزارتے ہیں اور موسیقی سننے میں اور دیگر لغویات میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ بس انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے انسان کو نصیحت ہے۔ سورہ نجم کے بعد سورہ قمر ہے۔ سورہ قمر کی ابتدائی آیات میں مشرکین کو قرب قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے وقت پیش آنے والی سختیوں سے ڈرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ شق قمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے رونما ہوا۔ یہ معجزہ مکے والوں کے مطالبے پر دکھلایا گیا تھا، اور چاند ہرا پہاڑ کے دونوں طرف ہو گیا تھا، مطلب پہاڑ بیچ میں ہو گیا اور پہاڑ کی دائیں طرف چاند کا آدھا حصہ اور پہاڑ کی بائیں طرف چاند کا آدھا حصہ لوگوں نے دیکھا۔ اتنی بڑی نشانی کو دیکھ کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کافر ایمان لے آتے، لیکن وہ سرکشی پر تلے رہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈرایا کہ کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے بھی ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں یعنی قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر کر کے مشرکین کو تنبیہ کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی۔ قوم نوح پر سیلاب، قوم عاد پر ہوا، قوم سمود پر چیخ اور قوم لوط پر پتھروں کی بارش کو برسا کر انہیں ہلاک کیا گیا۔ اب اگر تم مشرکین بھی نافرمانی کرو گے تو یاد رکھو اللہ کا عذاب بھی دیر نہیں ہے۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اس حقیقت کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان بنا دیا ہے ہر اس شخص کے لیے جو اسے پڑھنا یا حفظ کرنا یا سمجھنا اور اس میں غور و فکر کرنا چاہے۔ ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے اس قرآن مجید سے؟ سورہ قمر آیت نمبر 54 اور 55 میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے مقام کا ذکر کیا کہ بے شک پرہیزگار لوگ جنت اور نہروں میں ہوں گے، اپنے حقیقی گھروں میں قدرت والے بادشاہ کے پاس ہوں گے۔ سورہ قمر کے بعد سورہ رحمان ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے جس نعمت کا تذکرہ ہوا ہے وہ قرآن مجید سکھانے کی نعمت۔ لہذا غور کریں آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو کس حد تک قرآن پڑھانے یا قرآن پڑھائے ہیں یا سمجھائے ہیں، اس پر غور کریں آپ۔ اس کے بعد انسان کو بنانے اور اس کو بولنے کی نعمت کا ذکر ہوا۔ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں، اس بات کا ذکر ہوا، اور ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس بات کا ذکر ہے۔ اس نے آسمان کو بنایا اور ترازو کو قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو چاہیے کہ ترازو صحیح طریقے سے قائم کریں اور تولنے میں کوتاہی نہ کیا کریں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کا ذکر کیا اور اس میں مختلف طرح کے پھلوں اور خوشبوؤں کو پیدا فرمایا، اور انسانوں اور جنات کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم دونوں یعنی اے جنوں اور انسانوں تم پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے حسین مناظر کو بیان کیا کہ جو شخص اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں، وہ دونوں باغ ہرے بھرے شاخوں والے ہوں گے، ان دونوں باغوں میں 2 چشمے بہتے ہوئے پانی کے ہوں گے، ان دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی۔ اس طرح اس سورہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے بابرکت ہونے کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہی اللہ ہے جو جلال اور اکرام والا ہے۔ سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ ہے۔
سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک گروہ مقربین یعنی اللہ کے بہت زیادہ قریب رہنے والے، اور دوسرا عام جنتیوں کا، اور تیسرا گروہ جہنمیوں کا ہے۔ مقربین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے جنت میں، جبکہ عام جنتی بھی اللہ تعالیٰ کے عنایات پر شاداں و فرحاں ہوں گے یعنی خوش ہوں گے، مگر جہنمی کو تو ہر درخت کھانا پڑے گا، جس سے ان کے معدے ابل اور پگھل جائیں گے، اور ان کو پیپ اور بھاپ والا تیز گرم پانی پلایا جائے گا۔ سورہ واقعہ کے بعد سورہ حدید ہے۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی 2 جماعتوں کا ذکر کیا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے صحابہ کا مقام فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ایمان والے ہیں، لیکن دونوں گروہ جنتی ہیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں، اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر جب ان پر ایک زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے فاسق ہیں، یعنی اہل کتاب جیسا بننے سے ڈرایا گیا ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا چند روزہ سامان ہے، جنت اور مغفرت کی طرف سبقت کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کا حکم ہے۔ اپنی اصلاح کرتے رہیں مسلمانوں، اپنی اصلاح کرتے رہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کرتے رہیں، اور آخرت کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں مذکورہ مضامین سے اور حقائق سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔